ظلم انہوں نے تھیندے پہ اسبیہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں اپنی نماز دے وچ انہاں واسطے گڑ گڑا کے دعا تو منگ سکتے ہیں۔ اس واسطے مسلمان ہوئے اور وہ اپنے گوانڈی نال چنگا نہ رہے، انہاں مطلب ہے اس نے دین کو سکھا دی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آدمی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلانے محلے دے وچ رہنا ہاں تے میں کو اپنا گوانڈی جڑا ہے وہ بہت تکلیف دیندا ہے جڑا میرا اوکے نزدیک ہے۔ نبی سونے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ونجو مسجد دے وچ دروازے تے کھڑے ہو کے اعلان کرو الا ان اربعین دارن جارن، فرمایا کہ مسجد دے بوئے تے کھڑو کے آکو کہ کھبے پاس ہوئی تے سجے پاس ہوئی گوانڈیاں دے 40 گھر پڑوسی، اگوئی تے پچھوئی 40 گھر پڑوسیاں دین گوانڈیاں دین۔ فرمایا گوانڈی کو تکلیف نہ دے وے، اس واسطے کہ فرمایا کہ او بندہ جنت وچ داخل نہ تھی سی جہاں دے کول اون دے پڑوسی جڑے ہیں وہ ناراض رہندے ہو گئے۔ اگر کہیں پڑوسی کو کوئی پڑوسی انہاں دی شرارتاں کو انہاں کو خائف رہندا ہے، ڈردا رہندا ہے یار گوانڈی ہیں مت اساں کو نقصان پہنچاون، حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت وچ نہ ویسی۔ نبی سونے ایک دفعہ وضو فرماندے پہن کہ صحابہ کرام نے وضو دا بچہ یا پانی تلو چاہ کے اپنے جسماں دے اوپر سٹیں دے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت ہے نبی سونے دے وضو دے پانی دے تلے ڈھاندا ہے، صحابہ اوندا اتنا ادب کرن زمین تے نہ منجن دے، او ہتھاں تے گھن کے اپنے جسماں تے ملیندے بیٹھے۔ سونے نبی نے فرمایا کی کریں دے بیٹھے؟ عرض کی یا رسول اللہ اسا کو محبت ہے تھوڑے نال۔ حضور نے فرمایا اچھا میرے نال محبت ہے تو کچھ کم ہیں انہاں واسطے تساں تیار تھی ونجو، جیڑا اللہ اور رسول نال محبت کرے نا او کو چاہیے کہ 3 کماں دا اہتمام کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیڑے 3 کم؟ حضور نے فرمایا کہ سب تو پہلا کم یہ ہے کہ جلے گال کرے تو سچی کرے، جھوٹ نہ بولے۔ یہ قرآن نے یہی سب کو آکھا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ کوئی گھاری چ مسئلہ تھی ونجنے، کوئی زمین دا جھگڑا تھی ونجے، عدالت وچ گئے کھڑے وہ ایک پاسو رشتہ دار ہیں، بے پاسو بے بندے دا مقدمہ ہے، قرآن آدھا ہوں کوڑ مار کے اپنے رشتہ داراں کو نہیں بچاونا، ہوں کوڑ مار کے زمین دا ایک چپا اپنے کو نہیں آننا، ہوں کوڑ مار کے مقدمات کو اگوں تے نہیں ونجن دیونا۔ فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، گال سچی کرے اگر کہ تھوڑے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے۔ اے رشتہ دار تا قیامت اگر چھوڑ ویسے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جیڑا سچا تے سچا تھوڑا دوست ہے قیامت اللہ روئی تو کو چھوڑ ویسی۔ وہ جڑے بھرا دے پچھو تسا لڑے پہ وہ جہاں پچھو کوڑ مریندے رہے وہ بھرا بھی تو کو چھوڑ ویسی، وہ امہ ہی چھوڑ ویسی، وہ ابے ہی چھوڑ ویسی، ہکا اللہ تے اللہ دی رسول دی ذات ہو سی۔ اس واسطے قرآن لدا ہے کہ جھوٹ کدے نہیں بولنا۔ تے سنے نبی نے فرمایا جڑا بندہ آدھے میں اللہ نال محبت کرے نا رسول نال محبت کرے نا بات او کو چاہیے کہ پہلا کام اے کرے کہ سب تو پہلا کام اے کہ جھوٹ نہ بولے۔ وقت حضور نے فرمایا دوجا کام اے ہے کہ اگر تھوڑے کول امانت رکھی وجے اس امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی۔ کوئی بھی امانت ہے، اگر تھوڑی شادی تھی گئی ہے کہندی بچی تھوڑے گھر آئی بیٹھی ہے، اے بچی بھی کہندی امانت ہے تھوڑے کو، ان دے نال ایویں نہیں وسنا جویں سارے معاشرے تھوڑ وسدے ہیں۔ اگر کوئی کام تھیوے تو ساری زبان تے ہکا لفظ ہوندا، ہکو لفظ ہوندا ہے کہ سدھی تھی میں نہیں تو ماں پیو دے بوئے تے گئی بیٹھی اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا گندا کلمہ سادے ہیں جڑے پیو ماں اس دے ہاتھ رتے کر کے اپنی جوانی ختم کر کے مشکلات نال اندر جھیز بڑھا کے اور اندر ہاتھ سرخ کر کے باعزت طریقے نال تھوکو امانت دیتی اس امانت دے اندر بھی تسا خیانت کریں دے پہے وہ کچھ انسان کو سوچنا چاہیے۔ آج کہندی بچی دے نال تسا زیادتی کریں دے پہے وہ وقت ایویں نہ سوچو کہ ساری بچی بھی وہ بہترین گھرانے چراسی نہیں، آج دے نال زیادتی کریں دے پہ وہ کل تھوڑی بچی نے بھی زیادتی تھی سی۔
اس واسطے عورت بھی امانت ہے. سونے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے دے وچ اللہ کو ڈرائے، انہاں دے چہرے دے تے تھپا نہ مرائے، انہاں کو مرائے نہیں. فرمایا اگر مارن دا وقت بھی آوے تو روئی جڑی ہے دیکھو سب کپاہ آتے ہیں، ایک کپاہ تھوڑی ولہیٹ کے تو کو مارو. دیکھو صحیح اے اسلام ہے. اساں ڈنڈے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں کریں گے، تھپاں بغیر کوئی کام بھی نہیں کریں گے. ہوں تو نعوذ باللہ من ذالک دین کو اتنی دوری ہے کہ عورتوں دے پٹرول سٹ کے انہوں کو آگ لا چھڑے نہیں ہے. کتنے واقعات تسا میڈیا تے ڈٹھے ہو سے انہوں دے وال کب چھڑے نے. یہ اصل وجہ ہے کہ ایسا اللہ دے دین کو دور ہیں. اگر دین اساجے اندر ہویا تو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 11 ازواج مطہرات ہم، اور تاریخ گواہ ہے، قرآن و سنت گواہ ہے. دنیا دے وچ مسلمان تا مسلمان غیر مسلمان بھی اللہ دے نبی دی زندگی دے کتاباں لکھیا ہے، اور انہاں کو ایک لمحہ ایسا بھی نہیں ملا جس لمحے دے اندر اللہ دے نبی نے اپنی ازواج مطہرات نال کوئی غیر شرعی کم کیتا ہوئے. ایک لمحے واسطے ایسا وقت نہیں آیا. لیکن ایسا اپنی زندگی دیکھو، کیا سارے گھر دے اندر معاملات ٹھیک ہے؟ کیا ساری بیوی سارے تے خوش ہے؟ اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیجا کام یہ ہے کہ اپنے گوانڈی دے نال سونا وسنا ہے. سب تو اچھا کام یہ ہے کہ اپنے گوانڈی دے نال بہترین تھی کے رہو. ایک بندہ حضور دی بارگاہ چاہے یا رسول اللہ میرے گوانڈی میں کو بہت تنگ کریں ہے. حضور نے فرمایا میں کر اپنا سامان چاہ کے نا گلی تے رکھ جا. ایک دفعہ اس آکے دوسری دفعہ حضور نے فرمایا کہ وہاں اپنا سامان گھروں چاہ کے گلی تے رکھ جا. اور اس سامان گھر دا سارا کٹے گلی تے رکھا سی. ہر بندہ لنگدا آئی وہ پوچھتا آئی یار خیر ہے اپنے سامان کو گلی تے کٹی بیٹھے. وہ آدھے یار فلانا جڑا میرا گوانڈی ہے نا وہ میں کو بہت تنگ کریں ہے. مت جڑا بندہ ہی لنگدا آئی نا اس بندے دے تے لان تان کریں ہے. جلا پورا محلہ اندے تے لان تان کر لگا نا اس کو کتے وسن دا نہیں چھوڑا. وہ بندہ وقت آ گیا ہے اسے بندے کو جڑا سامان باہر کڈی بیٹھا ہے. اس تیاری میں ہے آج کل بات میں تے کو کئی گل نہ آساں مہربانی کر اپنا سامان چاہتے گھر دے اندر رکھ چھوڑ. اس واسطے کہ میں کو ہن تے جان وسن دا بھی نہیں چھوڑے دا. اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دسائی ہے کہ صبر نال کام کرنا ہے. اگر کوئی گوانڈی کہیں گوانڈی تو زیادتی کریں ہے تو اس کو صبر نال رہنا چاہیے ہے. اس واسطے کہ گوانڈی جڑا ہے انہیں بڑے حقوق ہیں. اگر گوانڈی بیمار تھی گئے تو گوانڈی کا سب جو پہلا حق ہے کہ اس گوانڈی تو پہنچے. اسا تو موبائل ہی بند کرے نے جو مطلب بیمار ہے مطلب پیسے منگے جا اے موبائل ہی بند کرے نے کوڑ مرے نے گھر بیٹھے ہونے جی کتا ودے ہو میں تو باہر ودا جی. سب جو پہلا جھوٹا سا کام یہ کرے نے نال پوترے پیا ہوندے چھوٹی بچی بھی سنتی بیٹھی ہوندی زال بھی نال بیٹھی ہوندی. اگر کال آ گئی بیٹھو منجے تو سو جی میں تو چونک تے گیا بیٹھا یا میں اڈے تے گیا بیٹھا کبھی جاتے گیا بتا. اس واسطے جو اگر آدھا گھر بیٹھا وہ تو میں ملنا آ سے کوڑ مرے نے. لیکن اسلام کیا ہے گوانڈی بیمار تھی گئے تو گوانڈی کو ان تیری مدد کی ضرورت ہے. پیسہ ہی بھی تو پیسہ دے قرض دے چھوڑ. فرمایا کہ اگر پیسہ کو نہیں بات ان دی دل جوئی واسطے انہیں گھر تا لگا میں شاید کہ گلاس پانی دیتا کو پلاونا پو اور ایک گھوٹ پلاونا ڈال ان دی زندگی بچ ویسے. قرآن ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا تے ایک جنے کو نہیں بچایا پوری امت کو تے بچا چھوڑا ہے. اس ایک جنے کو تے گھوٹ پانی دا نہیں پلایا بلکہ پوری امت کو جڑی مرن دے قریب ہی تے جیوان سکھا چھوڑا ہے. تو اس واسطے دین ہے ہن گوانڈی طرح بیمار تھی گئے اس دوان عیادت کرنے واسطے. اگر فوت تھی گیا ہے ہن گوانڈی دا حق ہے گوانڈی دا سب جو پہلے غسل اگر دیوان دیتا ہے کوئی ڈاہ آن دیئے تو وان غسل دے. اگر غسل دی ڈاہ نہیں بھی آن دی تو وان ان دے مہمانوں کو سنبھال ان دی قبر دے وقت کھٹن واسطے ان دی مدد کر کوئی کام تا کر نہیں. اساڑی زمیندارے دی وجہ کو لڑائی ہو سی نا اساں سو شکر جی ایک تو جان چھوڑ گیا ہے ایک جڑا سیر کھانا ہے وہ تو جان چھوڑ گیا ہے. لیکن جن لحسانی آنکھیں نوٹیسن دوا تو ڈاہ اکثر شکر جان چھوڑ گیا ہے.
اس واسطے جی میں کرے سو تو وہ نبھاؤنیاں پوسے اسلام آدھے ہون گھر ہی ویندا پہ بھرا اکٹھے رہنے وڈیاں حویلیاں جی میں سارے وڈیاں حویلیاں ہیں ہن وکھرے وکھرے ہی وہ لیکن حویلی ہکے چ رہندے وہ بھرا ہی وہ اپنے بالاں واسطے ہن تسا فروٹ گن کے آندے پے وہ یا تا فروٹ زیادہ آنو ایک ایک دانہ انہاں کو بھی دیو اگر انہاں کو نہیں ہو دیندے وت شاپر ایسا آنو جن دے اندر وہ فروٹ نظر نہ آوین اے اسلام دا مزاج ہے اے پرانے بزرگ ہونے نا گتھیاں چاہیے ودے ہونے کپڑے دیاں گتھیاں بڑے ودے ہونے یا بیگ ہونے ہیں اے سامان بارو گن کے آنے تو گتھے یا بیگ کے چڑھنے اندر آ کے کھلے نے کیوں جو پوترے ڈوترے ودے ہیں تھوڑا سامان گدی بنا مت انہاں تک نت پہنچے اور انہاں دا دل مونجھا تھی وے پوتر راندا پیا ہے انہاں تک شاید چیز نہ پہنچے انہاں دا دل مونجھا تھی وے لیکن اسلام 1400 سال پہلے نسا چڑھا ہے گھر دی حویلی چ کٹھے راندے پے وہ تو اگر سامان الگ آنے دے پے وہ وقت ایسے شاپر دے وچ ایسے کپڑے چ لکا کے آنو تاکہ گوانڈی نہ دیکھیں وہ غریب ہوون شاید کہ تسا روزانہ سونے فروٹ کھاندے ہوو انہاں کو مہینے تا مہینے سالاں بعد بھی نصیب نہ تھیندے ہوون فرمایا اس وجہ تے انہاں دا دل رنجیدہ نہ ہوے او خوف زدہ نہ ہوون پریشان نہ ہوون اس وجہ تے اسلام ہونا کہے اگر پھل فروٹ بھی گدے آندے تو لکا چھپا کے آڑو اے اسلام دا مزاج ہے وقت اسلام آکے ہن تسا گھر بنا دے پے ہو اللہ نے تھاکو مال و دولت عطا فرمائے گوانڈی غریب ہے گھر تا تسا ہوئے بناونا ہے ہن ڈبل سٹوری جڑی بنا دے پے ہو ہن گوانڈی کو پوچھ کے بڑھاؤ کیوں ہن اللہ دے نبی دی یہ حدیث آدھی ہے اس واسطے کہ جڑی تسا ماڑی اچھی بڑھا سو نا اگے جڑی ہوں دے گھر ہوا آندھی اس ماڑی دی وجہ کو ڈکیچ ویسی جڑا اسلام ہوا ڈکان کو بچائندا ہے او اسلام گوانڈی دا مال کھاون دا کیویں آدھا بھی مال گوانڈی دا کھور آندے حالانکہ ہوا تک کوئی بندہ ہی نہیں ڈک سکتا لیکن اسلام نے اتنا گوانڈی دا حق دسا ہے اگر دوجی تسا ماڑی بڑھیں دے پے وہ وقت بھی اس کو پوچھو اگر وہ اجازت دے چھڑیں دے تو ماڑی بڑھو نہیں تو ولا اجازت گھنڑ واسے ٹور کے وجو اسا تو ایک گٹ اوندو رکھ دے ہیں جو کو سید کے رکھنا ہے وقت اسلام آدھا اگر تھوڑی تے ہوندی کاند رلے وقت اپنے پاسو کیل نٹھو کو اے حدیث لفظ کیل نٹھو کو اس وجہ کو کہ انہا نقصان تھی ہے تو مشترکہ لیکن ہونی اسلام آدھا اسلام کا مزاج ہے کہ کل نٹھو کو اگر کل ٹھکیں دے پہ وہ تو وقت بھی اس کو پچھو چا اسا کل ٹھکیں دے پہ کہ تھوڑا کل کو نقصان نہ تھی ہوئے اس واسطے اسلام نے ساری ہر جہاں رہنمائی فرمائی ہے تے گوانڈیاں دے اتنے حقوق حضور نے فرمایا کہ میں کو جبریل امین گوانڈیاں دے اتنے بارے وصیت کریں دے رہن اتنی وصیت کریں دے رہن میں سمجھا جو گوانڈیاں کو وراثت حق دے ہونا پوسی اتنی وصیت لیکن آج اسا سوچو اسا گوانڈیاں دے کتنے حقوق کیتی پہ اگر گھاری چ محفل ہے راتی کو ہے گوانڈیاں کو تکلیف ہے آکھیں تو یار آواز چھوٹا کرو اسا دیاں ہے تو اللہ رسول دا کم تے تے کو کیڑی موت پوندی ہے اسلام ادھر نہیں ہن تو نہیں قرآن پڑھدا پہ نا ہن گوانڈیاں دا خیال رکھ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے سونے نبی جلے گھر آویں نا تو سلام ایویں سٹینے ہیں جڑا کوئی جاگدا پیا ہوئے تو سلام دی آواز سن دے ہیں جڑے ستے پہ ہوئے نا انہاں کو سمجھ بھی نہیں آندی گھاری چ وڑدے پے ہو تو اس انداز نال سلام کرو کہ کیا کوئی تکلیف ہی نہ تھی وے جڑا سجاگ پیا اور سلام دا جواب ہی دے کے دے لیکن اسا دے نہیں اسا تا قرآن پڑھتے پہ ہیں ساری رات شبینہ لگا رہے بھی سب کو ہٹکانا لائی کوئی نہ ہوئے اسلام ادھر نہیں مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں آپ فرمائے نے سنے فرمایا کہ نماز مغرب تے نماز عشاء دے بعد اچھی تلاوت بھی نہ کیتی کرو اس واسطے کہ کوئی لوگ نماز ہی چاہتے ہیں انہوں کو نماز ہی مغالطہ لگ سکتا ہے عشاء دے بعد ستے پہ ہونے انہوں دی نندری خلا لگا اس حساب سے محفل پاک جیڑی بھی ہوئے اس وقت ختم کرنی چاہیے کہ لوگ اندر سمجھ دا ٹائم نہ ہوئے پوری رات جو سا سپیکر تے لگے رہو دین اس چیز دا درس نہیں دیتا محبت دا درس دینا ہے امن دا درس دینا ہے شفقت دا درس دینا ہے
ایک دوجے نال سونا وسن دا درس لیندہ ہے. اللہ سب کو دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصحابہ. فرمایا کہ اللہ دے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جڑا اپنے دوستاں دے حق وچ بہتر ہے. اللہ دے نزدیک چنگا وہ ہے جڑا اپنے دوستاں دے حق وچ چنگا ہوئے. تے دوست وقت دوست کو موبائل وچ گانے بھر کے دے وہ دوست چنگا تا نہیں. فلماں بھر کے دے وہ دوست چنگا تا نہیں. نشا آپ کریندا ہے سگرٹاں بھر بھر پیندا ہے تے دوست کو پلیندا ہے وہ چنگا دوست تا نہیں. ماں پیو دا نافرمان ہے, ماں پیو کو مندے کردا ہے. دوجا دوست بھی ان کو آتا ہے اور میں ماں پیو کو علامہ نہ دے دا تو ہی پیو ماں کو علامہ نہیں دیتا کر کھڑا تھی گیا کر. یہ چنگا دوست نہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ایک مثال سمجھنے کہ لیٹرین دے وچوں میں کو مٹی ملی ہے تو میں مٹی دے لے چاہیے تو مٹی جو خوشبو آن لگ گئی ہے. میں حیران تھی ہاں کہ لیٹرین جو میں مٹی چاہیے تو لیٹرین والی مٹی جو تو خوشبو نہیں آتی, اس جو خوشبو کیوں آن لگ گئی ہے. مٹی کو میں سوال کیتا ہے, مٹی میں کو دسا ہے اے شیخ سعدی میں گلاب دے پھول دی جڑ نہ لگی ہے. یہاں کوئی بندہ جو ہے نا ہے چکڑ ان دے پیراں دے نال میں جو لگی ہاں وہ والا لیٹرین تے میں اٹھے لیٹرین ہی رہ گیا. حضرت شیخ سعدی فرمانے او بچہ او جوان او بڈھا او مسلمان جیڑی گلاب دے پھول دی جڑ دے نال مٹی لگی ہے لیٹرین وچ وان کے بھی اپنی خوشبو نہیں چھوڑی تے اللہ دے نیک بندے نال بندے دی صحبت تھی وجے وقت ان دی نیک خوشبو بھی بندے کو بڑھیندی نہیں بندے کو تار چھڑیندی ہے. اس واسطے آپ نے فرمایا صحبت سہلے ترا سہلے کند صحبت تالے ترا تالے کند. او بندہ او جوان نیک لوگاں دی صحبت بندے کو نیک کر چھڑیندی ہے تے برے لوگاں دی صحبت بندہ جتنا بھی نیک ہوئے برا کر چھڑیندی ہے. پرانے ویلا دا کھانے نا بزرگاں دا چنگے سنگ ترے چنگے سنگ ترے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے چنگا دیا صحبتاں جو باسیں تو ترسے جو گنداں دیا صحبتاں جو باسیں تو اپنی زندگی خوار کرے سے. اس واسطے حضور نے فرمایا کہ اللہ دے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جڑا اپنے دوستاں دے حق وچ بہتر ہوئے تے پڑوسیاں دے وچ اللہ دے ہاں سب تو بہترین گوانڈی وہ ہے جڑا اپنے گوانڈیاں دے نال چنگا ہوئے. اس واسطے آج دے درس وچ سارے واسطے یہ سبق ہے اپنے گوانڈیاں کا سونا رام ہے. زال ہے تو دوجے پڑوسیاں دیاں گوانڈیاں دیاں گالیاں تریجے گھر بن کے نہ دسے. وہ ایک بزرگ واقعہ لکھ دیں دو زالیاں کٹھیاں تھیاں تے ایک بے کو قسماں کی دیاں نے میں تے کو فلانے گھر دی گال دسینیاں تے تے بے گھر نہیں دساؤں. جلو انہاں دی گال تے تھی گئی اٹھیاں ایک لمے گئے بھئی اوبے گئے ولا ایک جات کٹھیاں تھی گئی. تریجی دوار دے تے پورا محلہ جو کٹھا ہے وہ ہر زال دے منہ دے وچ اوہ گال ہے جیڑیاں انہاں قسم چیاں کہ ایک دوجے کو نہیں اساں کو تا پتہ ہے تریجے بندے کو پتہ نہ لگے. وہ بزرگ فرمانے کہ اس واسطے کہ زالیاں دے اندر ایک کتائی ہوندی ہے انہاں دی زبان دے تے گل کھڑدی نہیں. انہاں دا دل آدھا کہ بس اس گال کو ہن ایک منٹ دے اندر ہر جات پھیلاونا ہے. اس واسطے چھوٹی جیاں گال دے پچھو بڑے بڑے ودھان تھی ونن بڑے نقصان تھی ونن. اور حضور نے فرمایا سب چو بہترین عورت وہ ہے جیڑی اپنے خامن دی اطاعت کرے دی ہے. اگر عورت دیتے جنے کوئی اچھی جھکی گال آ کی چھوڑیے تو ون کے پیو ماں کو نہ دسے گراموں کو نہ دسے صبر اور تحمل نل کم کرے. اور مرد کوئی چاہیے عورت نہ سونا بسے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دو مسئلہ میں تو بسل جا اور تھوڑا کوئی مسئلہ ہو تو میں پوچھ گیا نہیں تو دعا انشاءاللہ منصور. اساڑے ہاں کیونکہ اگر کوئی عورت فوت تھی ویندی ہے جن لے اس کو غسل دینے تو انہی پاکی شروع کر دینے زیر ناف والے بال اور بغل والے بالوں کو صفا کرنا شروع دینے انہیں ہتھاں تے میندی لینے اکھیاں دے اندر سرما گھتے نے. شرعی طور تے یہ جائز کام نہیں. جلے بندہ فوت تھی گیا
ہن اندے جسم دا کوئی وال بھی تسا صفا نہیں وہ کر سکتے. اس واسطے شریعت مطہرہ کا نا ہر ہفتے دے اندر بندے کو صفائی کرنی چاہیے. اگر ہر ہفتے دے اندر بندہ صفائی نہیں کر سکتا بس 40 دن دے اندر اندر بندہ صفائی کرے، چاہے زیر ناف دے بال ہیں چاہے بغل دے بال ہیں. 40 دن کو اتنا ویسے تا گناہ گار ہو سی. اس واسطے کوئی عورت فوت تھی ویندی ہے نہ ان دے ہتھاں تے مہندی لاؤنی چاہیے. میرے کو رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہتھاں تے نو پالش ہی لئی پے ہوندے، بے شودی دی شادی تھی ہوندی ہے، جوان فوت تھی گئی، ہتھاں تے ناخن پالش ڈیڑی ہوندی ہے، ناخن تے اوہی لائی پئی ہن، مہندی بھی لئی پئی ہن تے سرمے اوکھا نال تو پتہ میت کو تکلیف ہوندی ہے. حضرت عائشہ فرمانی کہ میں لنگیاں تے ایک عورت کو نہ کنگھی مرینیاں پئی ہن. میں آکھا تسا کنگھی کیوں مرینیاں پئی ہو؟ اے تے اس کو تکلیف تھیندی پئی ہے. سونے نبی نے منع فرمایا. مرد واسطے بھی حکم ہے کہ غسل دے چھوڑانے ہن اون دے سر تے کنگھی نہیں دیونی، اون دی داڑھی تے کنگھی نہیں دیونی، اون دے زیر ناف دے بالاں دی صفائی نہیں کرنی، اون دے بغل دی بال جڑے انہاں دی صفائی نہیں کرنی، اس واسطے کہ مردے کو تکلیف ہوندی ہے. بالفرض اگر میت دے تساں 9 کپ چھوڑے بت ہوں شریعت آ دی ہوں انہاں ناخنا کو تسا تلے نہیں بھکاونا، ہوں کفن دے اندر رکھ سو. دیکھو نا کتنی شریعت مطہرہ نے پابندی دسی ہے. ہوں ایک ناخن جڑا ہے ناخن دے تے عذاب آنا تو اس ناخن تے بھی عذاب آ سے. اس واسطے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. عورت ہے مرد ہے جلے اس کو غسل لے دیتا ونجے وہ کو کنگا کرنا، ان دے سر تے مہندی لاونا، ان دے ہتھاں تے مہندی لاونا، ان دے پیراں تے مہندی لاونا، وہ کو سرما پواونا، اے شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. سمجھ آ گئی؟ اللہ سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے، دین سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. جڑا تسا سونا ہر مہینے پروگرام بنائے دے